बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्विस घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। मुलजिमा के कब्जे से 85 लाख रुपए का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। गुजरावाला में उमर अयूब और सरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर समात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल बड़ाइच की अदालत में हुई। उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि पीटीआई रहनुमा सरताज गुल अदालत में पेश हुई। अदालत ने उमर अयूब और सरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर समात 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कसूर में डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का घंटा सिंह के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 क्राइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 4.5 किलोग्राम चर्स, 40 लीटर शराब, 40 पिस्टल और 2 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ शहर और जिला भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम सेंटर्स पर चलने का मामला टाउटों के सपुर्द कर दिया गया। इंतजामिया और अफसरान एसी कमरों और गाड़ियों तक महदूद। गुजरावाला में पुलिस ने रिक्शे में असलहा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने नाजायज असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। पुलिस ने मक्की रोड मुलजिमान को नाकाबंदी करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोफ, 18 पिस्टल समेत दीगर जदीद राइफलें भी कब्जे में ले ली। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा रियासी के उस्ताज़ा की तहकीक के मैदान में नुमाया कामयाबी। यूनिवर्सिटी के शोबा रियासी ने जदीद नज़रियात और असरे हाजिर के मसाइल पर मबनी मकालाजात की तहकीक के जरिए मारूफ बैनुल-अक़वामी तहकीकी जरीदे नेचर इंडेक्स में एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। इस जरीदे की हाल ही में जारी करदा दर्जाबंदी लिस्ट में डॉक्टर मोहम्मद उमैर शहजाद शोबा रियासी की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा को पूरे पाकिस्तान में 9वीं पोजीशन मिली। गुजरावाला में थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। चंद योम कबल ब्यूटी पार्लर में कत्ल होने वाली लड़की के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि कपास की फसल से पैदावारी हदफ के हसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरूकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर कपास की काश्त के इलाकों में 62 किसान सहूलियात सेंटर कायम किए गए। महकमा ज़राअत की मशावरत से प्राइवेट सेक्टर ने रज़ाकाराना तौर पर किसान सहूलत सेंटर कायम किए। किसान सहूलत सेंटर पर आने वाले काश्तकारों का मुकम्मल रिकॉर्ड मरतब किया जा रहा है। अहमदपुर सियाल में आमद मुहर्रमुल हराम का ऐलान मारो बजा कर किया जा रहा है। मारो क्या है, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में आमद मुहर्रमुल हराम का ऐलान मारू बजाकर किया जाता है। सराइकी वसेब में मारू ढोल की उस मखसूस थाप को कहा जाता है जिसमें गम का तासुर नुमाया हो। मारू बजाने का एक मकसद अज़ादारों को पुरसादारी के लिए एक जगह इकट्ठा करना भी है। अहमदपुर सियाल के मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कीड़ीवाला और इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला घाड़ुआ वाला में इमसाल भी मारू बजाया गया। मारू जो है वो एक कदीमी रस्म है अज़ादारी के हवाले से, और ये अज़ादारी का एक जुज़्व लाज़िम तस्वर किया जाता है। कदीम दौर में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मारू बजाकर लोगों को पैगाम दिया जाता था कि माह मुहर्रम का जो चाँद है वो तलू हो चुका है। अज़ादारी के लिए इमाम आली मकाम को पुरसा देने के लिए इमाम बारगाहों में तशरीफ़ लाएं, तो ये उसी की कड़ी है जो सदियों से चलती आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौरे जदीद में अहमदपुर सियाल में तरीका इत्तलाओ पैगाम रसानी मारू बजाने की रिवायत कायम और दायम है जो रहती दुनिया तक जारी रहेगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। बरनाला शहर में सबसे पहली लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुक़द्दस मलिक अमान की इस रिपोर्ट में। बरनाला शहर में सबसे पहली लैब का इफ्तिताह चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी राशिद अली एडवोकेट और चेयरमैन जिला कौंसल डॉक्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी राशिद अली एडवोकेट ने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कई किस्म के टेस्ट की जरूरत पड़ती रहती है, जिसके लिए मुतल्लिका मरीज को मीलों का सफर तय करके कई घंटों लगा
کر لاہور، گجرات اور اسلام آباد جانا پڑتا تھا۔ اب آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے اپنے شہر برنالہ میں مستند اور معیاری لیبارٹری سٹی لیب کی برانچ کھل چکی ہے۔ دنیا بھر کی طرح شورکوٹ سٹی میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری کے حکم پر یوم شہادت خلیفہ دوئم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ منایا گیا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں عبدالواحد مجاہد۔ موجود ہیں فیضان مدینہ شورکوٹ میں، جہاں ہمارے ساتھ نگران دعوت اسلامی موجود ہیں غلام سرور قادری صاحب۔ یوم فاروق اعظم کے منانے کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یوم شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منایا جا رہا ہے۔ آج یک محرم ہے، تو ہمارے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یوم شہادت جو ہے یکم محرم کو جو ہے یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی ہے۔ اس دن کو اس طور کے پر منایا جانا چاہیے۔ الحمدللہ تو دعوت اسلامی نے اس کا اہتمام کیا، یہاں فیضان مدینہ شورکوٹ میں بھی، اور دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی طرف سے یہاں تمام جو آنے والوں ہیں، بلکہ اس فیضان مدینہ کے محلے والوں کو بھی انشاءاللہ لنگر فروقیہ کا بھجوایا جائے گا، تاکہ گھر گھر میں لنگر فروقیہ جائے اور ہر گھر والوں کو پتہ چلے کہ آج یوم فاروق اعظم ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور مہربان دوست چوری خالد غنی صاحب، MP شورکوٹ صاحب کا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یوم فاروق اعظم کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرور قادری صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ آج یکم محرم کو یہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو اور اپنے جو حاضرین ہیں ان کو ان کی جو فتوحات تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج یورپ نے ان کے جو فرمودات ہیں، جو ان کے جو قانون ہیں وہ اپنا لیے ہیں، اور جو ترقی کی منازل کی طرف ہیں ہم نے وہ بھلا دیے ہیں، اور ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام ہیں، جو ان کے طریقہ کار تھا اس کو ہم اپنائیں۔ جس طرح انہوں نے حکومت کی ہے ہم کوشش کریں کہ ہماری حکومت اسی طرح ہو، تاکہ ہم ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں، ایک معاشرے میں مساوات قائم کر سکیں، جہاں غریب امیر کا فرق ختم ہو، یہ جو پروٹوکول ہے، یہ جو چیزیں یہ ختم ہوں، تاکہ جس طرح حضرت عمر فاروق کو کہ کھجور کے نیچے سے سوئے کو اٹھا لیتے تھے، یا جہاں پتہ چلتا تھا یہ جو پھٹے ہوئے کپڑوں والا ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ تو وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ جو اللہ تعالی یہ ختم کریں، اور جو ان کے جو فرمودات ہیں، جو ہمارے اسلاف کے ہیں، ان کو اپنائیں، تاکہ ہم ترقی کی طرف جائیں، ہماری یہاں جو نسلیں ہیں وہ محفوظ ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ہر دو معزز مہمانان کا یہی کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں انصاف کا بول بالا کیا ہے، اسی طرح ان کے ایام کو ہمارے حکمران کے لیے پیغام ہے کہ وہ بھی ان کی طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جی جہلم میں کالا دیو کے مقام پر 2 افراد ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کنٹرول روم نے ریسکیو ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی۔ ڈوبنے والے دونوں افراد کی ڈیڈ باڈیز دریا سے نکال لی گئی۔ منشد آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے کباط کی روشنی میں DPO بہاول نگر نصیب اللہ خان کی جانب سے بلدیہ ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکل کے تمام SHO، اسپیشل برانچ، ایلیٹ فورس اور دیگر شامل تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری محمد اسماعیل سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلع بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد میں، جہاں پر IG پنجاب کے احکامات کی روشنی میں DPO بہاول نگر نصیب اللہ خان نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ہمارے ساتھ DPO بہاول نگر نصیب اللہ خان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج جو یہ کیس سنے ہیں ان میں کیا فیصلے کیے ہیں اور شہریوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب CM صاحبہ کا ویژن ہے اور IG صاحب کے احکامات ہیں کہ لوگوں کو احترام کے ساتھ ان کی داد رسی انشور کریں انصاف کے تقاضوں کے اوپر، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے
ہم آپ کے پاس آئے, لوگوں کو ہم نے خود سنا, دیکھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تھانے کے لیول پہ بھی اسی طرح کا کلچر ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس مقصد میں بہت جلد ہم کامیاب ہوں گے. جی, یہ تھے ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان صاحب, جن کا کہنا ہے کہ لوگوں کی دہلیز پر ان کو انصاف فراہم کرنا ہے, اس لیے کھلی کچہری منچن آباد میں لگائی گئی. لہٰذا سی اے میں پنجاب کے احکامات کی روشنی میں اسی طرح کی کھلی کچہریاں لگاتے رہیں گے اور شہریوں کو انصاف فراہم کرتے رہیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل, اسپیشل ٹی وی منچن آباد. سمندری تھانہ صدر کے علاقے 388 گاوے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ, کار سوار 4 افراد زخمی ہو گئے, جنہیں سول ہسپتال سمندری فیصل آباد ریفر کر دیا گیا. ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا, تاہم فائرنگ کی وجہ اور ملزمان کا سراغ نہ لگایا گیا. مالکوال پولیس نے گونگے بہرے لڑکے سے تشدد کرنے اور ویڈیو بنا کر وائرل کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. واقعہ تھانہ مالکوال کے علاقے چک نمبر 20 میں ہوا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محبوب مدنی کی اس رپورٹ میں. ملکوال کے علاقہ چک نمبر 20 میں 2 ملزم محمد ارشد عابد حسین اسی گاؤں کے یتیم اور معذور 18 سالہ لڑکے قاسم علی کو ورگلا پھسلا کر ایک خالی حویلی میں لے گئے, جہاں ملزم عابد نے قاسم سے زیادتی کی جبکہ ملزم ارشد نے اس کی ویڈیو بنائی. ملزموں نے بعد میں زیادتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. ایس ایچ او تھانہ ملکوال غلام عباس ہاشمی نے میڈیا کو بتایا کہ ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او منڈی بہاؤالدین احمد محی الدین نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کی, جس پر ہم نے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے کر دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا. ایس ایچ او نے بتایا کہ ملزموں سے ویڈیو والا موبائل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مقدمے کا جاندار چلان عدالت میں پیش کر کے ملزموں کو کڑی سے کڑی سزا دلوا کر انہیں نشانہ عبرت بنایا جائے. جروار کے نواحی گاؤں محمد بخش لون میں لون برادری کے 2 فراقین میں لڑائی ہو گئی, جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں خادم لوٹ اور دیگر شامل تھا, جن کو ڈی ایچ کے اسپتال میرپور ماتھیلیو منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب پولیس جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکی. نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ کے قریب مسافر کوچ کراچی سے سکھر جاتے ہوئے الٹ گئی. پولیس کے مطابق مسافر کوچ الٹنے سے بچے, خواتین سمیت 15 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے حلانی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. سماج کا سب سے عظیم طبقہ اساتذہ کرام کے گھر بھی محفوظ نہیں. گزشتہ دن چوروں نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج خران بلوچی کے استاد نامور شاعر و ادیب پروفیسر ڈاکٹر شکور زاہد کے گھروں میں چادر اور 4 دیواری کی پامالی کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کر کے لاکھوں کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے, جس کے بعد خران پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی. ڈی آئی جی پی لاڑکانہ ناصر آفتاب کی دلیرانہ قیادت میں ایس ایس پی کشمور بشیر احمد کی سربراہی میں غوثپور سے اغوا ہونے والے 3 ہندو نوجوانوں کو بازیابی پر مغویوں کے ورثہ اور شہریوں نے افسران پر پھول نچھاور کیے اور اجرک ٹوپی کے تحائف پیش کیے. 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی خراب ٹرانسفارمر کی مرمت نہ ہو سکی. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ و معدنیات میر شعیب نوشروانی جلد سے جلد گڑی روڈ کے ٹرانسفارمر کا مرمت کریں تاکہ گرمی میں علاقہ مکینوں کی بجلی فراہم ہو سکے. عمر کوٹ ضلع کے ڈھورنارو اور غلام نبی کے تھانے کے ایس ایچ او نے مختلف کارروائیوں میں 910 لیٹر دیسی شراب جبکہ 2 وسکی شراب کی بوتلیں برآمد کر لی اور ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم لال وگھانی کی اس رپورٹ میں. ضلع عمر کوٹ کے ایس ایس پی آصف رضا بلوچ کے احکامات پر پولیس تھانہ ڈھورنارو ریاض لغاری نے بما نفری صوفی شاخ کے قریب خفیہ دیسی شراب کی فیکٹری پر چھاپہ مار کارروائی کی اور 2 ملزمان بورو کولی اور پنہو کولی کو گرفتار کر لیا. جائے کارروائی سے 500 لیٹر دیسی شراب سے بڑے گیلن برآمد کیے, جبکہ دوسرے کارروائی میں ایس ایچ او پولیس تھانہ غلام نبی شاہ ارشد علی نے دیسی شراب کی فیکٹری پر کارروائی کرتے ہوئے 410 لیٹر دیسی شراب 20 وسکی شراب کی بوتلیں برآمد کی. ملزمان پر مقدمہ درج کر لیا گیا. سکھر خیرپور کے علاقے پریالوں میں چوری کے الزام میں 4 کمسن بچوں کو پکڑ کر وڈیرے نے اپنی عدالت لگا لی. بدترین تشدد کے بعد 4 کمسن بچے پولیس کو تھما دیے گئے. پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا. متاثرین کا ایس ایس پی خیرپور آفس اور پریس کلب پر احتجاج جاری. رفاح میڈیکل سینٹر نزد عمران میڈیکل سٹور مین آر سی ڈی ہب میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کاسمیٹولوجسٹ ڈاکٹر ایم ایس بخاری نے سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی. اس موقع پر ڈاکٹر ایم ایس بخاری نے مریضوں کا معائنے کے دوران اینٹی فنگل کے متعدد کیسز بھی سامنے آئے جو اس وقت پورے ہب میں پھیلے ہوئے ہیں.
आयाम अज़ा की तैयारियां अरूज पर। आलम कमेटी की जानिब से इकरा सिटी फेज़ 2 में आगाज़ आयाम अज़ा के सिलसिले में मजलिस बर्पा की गई। बाद मजलिस जुलूस बरामद किया गया और आलम अब्बास अलमदार की परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई के मौका पर कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।